الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصیة الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے یعنی اس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور پھر اس سے کوئی کبیرہ سرزد ہو جاتا ہے تو پہلے وہ بہت ڈرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی گرفت نہیں ہوئی تو پھر وہ جری ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے۔ جس نے حطیم کے اندر پہلی دفعہ جیب کاٹی ہوگی وہ بڑا ہی ڈرا ہوگا، ساری رات سویا نہیں ہوگا، پتہ نہیں آج مجھے فالج ہو جائے گا، رات کو سوتے میں جان کہیں نہ نکل جائے، تو وہ بہت خوف زدہ ہوگا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، پھر اس نے چوری کی، جیب کاٹی، پھر بھی کچھ نہیں ہوا، تو اس نے سوچا کہ یہ کوئی اتنا بھی مطلب ہے بڑا گناہ نہیں ہے کہ اللہ فوراً ایکشن لے، مجھ سے بھی بڑے بڑے گناہ گار ہیں۔ تو پھر وہ اپنے آپ کو سہارے دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ اللہ پاک نے یہاں اس سورہ المجادلہ کے دوسرے رکوع میں بیان فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، یہ آپ کو وہ تحیہ پیش کرتے ہیں، وہ گریٹنگ پیش کرتے ہیں جیسی کہ اللہ نے آپ کو نہیں کی، یعنی وہ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے۔ اچھا، سام جو ہے یہ موت ہے، تو وہ اس انداز میں کہتے تھے کہ گڈ مڈ رہے کہ سلام کا یا سام کا ہے، اور پھر وہ جب یہ دیکھتے کہ گرفت نہیں ہوئی، کوئی عذاب نہیں آیا، زمین نہیں پھٹی، تو پھر وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اگر یہ رسول ہیں تو پھر جو ہم نے کہا ہے اس پہ اللہ نے ہمیں پکڑا کیوں نہیں، کوئی گرفت کیوں نہیں ہوئی؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کا جو کرتوت ہے وہ یہ کوئی چانڈ تپے والا نہیں ہے کہ ادھری میں لگا کے ان کو چھوڑ دوں، 4 کوڑے مروا کے 100 کوڑے مروا رہے، نہیں، حسبہم جہنم، ان کے جرم کی جو ہے وہ سیم کوائنز میں اگر کہا جائے کہ ان کے جرم کی حقیقی جو سزا ہے وہ دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، موت بھی جو ہے وہ بھی ان کے جرم کی سزا نہیں ہے۔ ان کے لیے وہاں ہے کہ جہاں یہ بار بار جئیں اور بار بار مریں، لا یموتون فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مریں گے اور نہ ہی وہ زندگی کہلانے کے قابل ہے جو ہوگی ان کی۔ وہاں یہ منتیں کریں گے، کس لیے؟ یہاں لوگ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں زندگی کے لیے، وہاں وہ کہیں گے یا مالک لیقض علینا ربک، اے مالک تو اپنے رب سے کیا نا ہمیں مار دے۔ قال انکم ماکثون، تمہیں رہنا ہے بھائی، مرنا تو اللہ کی رحمت تھی، اس لیے مرنے والے کو مرحوم کہتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں استدراج، درجے کہتے ہیں سیڑھی کو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھانسی پر جب بندے کو لٹکاتے ہیں
تو اگرچہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں بھی انہوں نے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں اور بڑی مشکل سے وہ سٹیپ لیتا ہے، چونکہ وہ گیپ تھوڑا ہوتا ہے اس کا بیڑی کا، تو بڑی مشکل سے وہ اوپر چڑھتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، یعنی یوں بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ زمین کے نیچے وہ 8 فٹ 10 فٹ کنواں کر دیں، بنا لیں، بیسمنٹ بھی تو بناتے ہی ہیں نا، اور مجرم کو سیدھا چلا کے لے جائیں اور پھٹا زمین کے برابر ہو اور اس پہ وہ کھڑا کر دیں اور کھینچے اور وہ کنویں میں نیچے گر جائے اور بیسمنٹ میں جا کے ڈاکٹر وغیرہ ہوتا ہے، دیکھ لیں اس کو۔ ہمیشہ سے ایسا کیوں ہے کہ وہ اس کو اوپر چڑھاتے ہیں، اوپر چڑھا کے، اس کو کہتے ہیں استدراج، کسی کو اوپر چڑھانا تاکہ اسے لٹکایا جا سکے، گرایا جا سکے، مارا جا سکے، یہ ہے استدراج۔ تو اللہ پاک جن کی گرفت نہیں کرتا نا، ان کے ساتھ استدراج کا معاملہ ہو رہا ہے تاکہ یہ اور جرت کے ساتھ کرے، اور جرت کے ساتھ کرے، لمبا ہاتھ مارے، اور پھر وہ رسا کھینچ لیتا ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں اللہ کی رسی بڑی دراز ہے لیکن پھر وہ کھینچ بھی لیتا ہے۔ اللہ کی چکی جو ہے وہ بڑی دھیرے چلتی ہے مگر باریک پیستی ہے۔ یہی معاملہ تمام مجرموں کا۔ دیکھیں حرم میں لوگ عورتوں کو چھیڑتے ہیں، حرم میں جہاں لوگ توبہ کرنے جاتے ہیں وہاں لوگ چھیڑتے ہیں، جیبیں کاٹ لیتے ہیں، وہاں لوگ توبہ، ہمارے یہاں کے جیب کترے شاید توبہ کرنے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ وہاں جیبیں بھرنے جاتے ہیں۔ حتیم خاص کر ایسی جگہ ہوتی ہے کہ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ حرم کی اس کی بیت اللہ کی دیوار پہ رکھے ہوتے ہیں اور سینہ رگڑ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کا نیچے کا حصہ بالکل غیر محفوظ ہوتا ہے اور وہ پھر بلیڈ مار لیتے ہیں اور وہاں سے وہ پیسے نکال لیتے ہیں۔ ان پتہ چل جاتا ہے، پیچھے لگے رہتے ہیں وہ کہاں اس نے پیسے رکھے ہوں گے۔ اور چونکہ ہم سنتے ہیں کہ وہاں چوری ہوتی ہے، لہٰذا حاجی جو ہے وہ ہاتھ مار کے وہ جگہ چیک کرتا رہتا ہے جہاں پہ پیسے رکھے ہوتے ہیں، اس سے جو ہے وہ کلو مل جاتا ہے جب کترے کو کہ کہاں رکھا ہوا ہے مال، کہاں پر کاٹ لیتا ہو۔ انہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ جو رو رہے ہیں نا وہ ان پہ ہنستے ہیں دل میں کہ بھائی ان جیسا بھی کوئی بیوقوف نہیں ہے، تم یہاں رونے آئے اور تم گڑگڑا رہے، دار پکڑ کے تمہارا، اور ہم تمہاری جیب کاٹ کے لے جا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ بخار بھی نہیں ہوا، ہاتھ کو فالج بھی نہیں ہوا، کوئی زبان پہ دانہ بھی نہیں نکلا، تو کہاں ہے خدا؟ پھر آہستہ آہستہ یہ الہاد کی منزل پہ چلے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ہوتا ہے ہمارے علماء اور ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے مفتیوں کا اور ہمارے اکابر کا، کہ یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور چونکہ وہ کہتا ہے نا جی مندر کے چوہے بھی بھگوان سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ مندر میں ہوتا ہے جو کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی دیوداسیوں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں مدارس اور مساجد میں لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مسجد کے چوہے بھی جو ہے نا وہ بھی خدا سے نہیں ڈرتے، یہ لوگ بڑے بے خوف ہوتے ہیں، یہ بڑے بے خوف ہوتے ہیں۔ یہ ان کے وہ دل ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو پتھر سے بھی سخت ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وہ بھی تو پتھر ہوتے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وہ بھی ہیں جو شک کیے جائیں تو ان میں بھی کوئی تری مل جاتی ہے، پانی کی کوئی نمی مل جاتی ہے، وہ بھی پتھر ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ان پتھروں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن ان کے دل ان سے بھی سخت ہیں، اور یہ درجہ بدرجہ سخت ہوئے، تو ایک دن کی تھوڑی مار ہے، شروع سے چل رہے ہیں، کوئی گرفت نہیں ہو رہی، انہوں نے سمجھا کہ اسی طرح چلتا رہے، اور پھر اللہ پاک اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے گھر میں یہ سارا کچھ کرنا، میں نے دیکھا کہ جماعت کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں اور مساجد میں رہتے ہیں 40 دن، اور 10 دن جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے وہ مسجد سے کا یوز ٹو ہو جاتا ہے، وہ فری ہو جاتا ہے۔
اور جو 40 دن رہتا ہے 4 مہینے مسجد میں رہتا ہے. لہذا مسجد میں سب سے زیادہ بے تکلف لوگ، لطیفے سنانے والے لوگ اور گندے جوک سنانے والے، کہہ کے مارنے والے، وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو مساجد کو گھر بنا لیتے ہیں. ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین. حالانکہ اللہ کا گھر تو وہ جگہ ہے کہ جہاں ڈرتے ڈرتے داخل ہونا چاہیے. وہ بادشاہ، جو لوگ نیکی کے زوم میں بے تکلف ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم تو اللہ کی راہ میں چلنے والے لوگ ہیں، نکلنے والے لوگ ہیں، تو ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بے تکلفی ہو جائے. اور وہ بادشاہ ہے، وہ گناہگار کی بے تکلفی، گناہگار اسے لپٹ لپٹ کے مانگے، جو اس کے منہ میں آئے اس کو کہے، اس سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اس پہ وہ ریئیکٹ اس طرح نہیں کرتا. جو بندہ اپنی نیکی اور اپنے نمازوں اور اپنے اس نوافل کے زور پہ بے تکلف ہو جاتا اور سمجھتا کہ اب اللہ کو میرے موڈ کا خیال رکھنا چاہیے، بڑا سخت ریئیکشن ہوتا ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ چونکہ مساجد میں رہتے ہیں اور جی بھر کے گناہ کرتے ہیں، ظاہری شکل تو جو ہوتی ہے وہ تو لوگوں کے سامنے ہے. لوگ پاؤں چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، اندر کا حال تو اس کو بھی پتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ خدا نے یہ سب ہونے کے باوجود اگر میری عزت بنائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے اندر کوئی ایسی خوبی ہے. پھر وہ اپنے اندر خوبیاں ڈھونڈتا ہے کہ کس خوبی کی وجہ سے اگنور کیا جا رہا ہے، وہ نہیں پوچھتا. اور یہ بے خوف ہوتے چلے جاتے ہیں. کوئی آدمی، اب مساجد ہے، مساجد کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں سے صرف گزرنے کی اجازت ہے. عابری سبیل، رستہ عبور کرنا حالت جنابت میں قبول ہے، ٹھیک، اتنی اجازت ہے. لیکن تم لوگ تو جنابت بھی اپنے اوپر مسجد کے اندر فرض کرتے ہو، خدا کے گھر میں. وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا یہود کے علماء کو کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو بھیڑیوں کا بھٹ بنا دیا ہے، اسی طرح بھیڑیوں کا بھٹ ہے. تو جو کارنامے سامنے آ رہے ہیں، کچھ لوگ اس نقطہ نظر سے دفاع کر رہے ہیں کہ جی لبرلز کو موقع مل گیا ہے، ملحدین کو موقع مل گیا ہے، فلاں ہو گیا، ڈھینگ ہو گیا ہے، ایک بھیڑ گندی مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے اور ایک کالی بھیڑ پورا. بھائی یہاں پورا ریوڑ جو ہے وہ کالا ہے، پورا تالاب اسی طرح ہے، اسی لیے تو خاموش رہتے ہیں. دوسروں کے ایک جملے پر پورا ملک کراچی سے خیبر تک جام کر دینے والے، ان کے منہ میں انگارے ہیں. اتنی بڑی جسارت پر یہ نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ یہ سارے ایک ہیں. لہذا نہیں بولتے. حالانکہ سب سے پہلے رد عمل کی توقع، اگر ایک وکیل غلط کرتا ہے، کسی جج کو مارتا ہے، عدالت کے شیشے توڑتا ہے، دروازے توڑتا ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ اور فوری جو توقع ہوتی ہے وہ بار کونسل سے ہوتی ہے کہ وہ اس بندے کے خلاف ایکشن لیں اور انویسٹیگیشن کریں اور اس کے لائسنس کو منسوخ کریں، کیونکہ اس کی وکالت، اس کا وکالہ کورٹ جو ہے وہ بار کے وقار کے لیے ایک چیلنج بن گیا، اس کو بدنام کر رہا ہے. لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت بنی رہے،
ایز اے قانون دان، تو پھر تمہیں اس کے خلاف ایکشن لینا ہوگا۔ اگر فوج کی کوئی خلاف ورزی وائرل ہو جاتی ہے کسی کلپ کی شکل میں کہ بدتمیزی کر رہے ہیں کچھ یونیفارم میں کچھ فوجی پولیس والوں کے ساتھ یا سویلینز کے ساتھ، تو ہماری سب سے پہلی اور فوری توقع جو ہوتی ہے وہ ISPR سے ہوتی ہے کہ وہ اس کو کنڈیم کریں اور انویسٹیگیشن کریں اور متعلقہ لوگوں کو سزا دیں تاکہ ان کی وردی کا وقار عوام میں بحال رہے۔ اسی طرح اگر ہمارے علماء پکڑے جاتے ہیں، ہمارے مفتی پکڑے جاتے ہیں، ہمارے امام اور مدرس پکڑے جاتے ہیں، تو ہم وفاق المدارس سے یہ توقع رکھتے ہیں اور فوری توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہنگامی پریس کانفرنس کریں، اس شخص سے اپنے آپ کو الگ کریں، اس کو اپنے سے الگ کریں، فوری انویسٹیگیشن کریں اور عوام کو مطمئن کریں۔ تب تو ہم کہیں گے کہ ایک کالی بھیڑ تھی اور دوسری بھیڑوں نے اس کو، سفید بھیڑوں نے اس کو اپنے ریوڑ میں سے نکال دی ہے۔ یہاں تو وہ بیل ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں جو خود بخود چلتے ہیں حال میں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو آواز دینے سے چلتے ہیں، ان کو جھڑکی دیں تو چلتے ہیں، وہ اپنی زبان میں دیتے ہیں جو بھی کسان ہوتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو پھر ڈنڈے سے چلتے ہیں، اور آخری قسم وہ ہے کہ جس کے پوچھل پہ چک مارنا پڑتا ہے پھر وہ چلتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ وہ ہیں، ان کی دم پہ چک مارو تو پھر کوئی ایک آدھ بیان آتا ہے، اور یہ چک مارنے والے بیل کی اگلی منزل کسائی ہوتا ہے۔ جو چک مارنے کے بعد بھی دم پر نہ چلے اس کی اگلی منزل پھر کسائی ہوتا ہے۔ اور اس مقام پر اب ہم آ گئے ہیں۔ مدارس ملک کی سب سے بڑی NGO ہیں، مدارس پاکستان کی سب سے بڑی NGO ہیں کہ جو معاشرے کو گے فراہم کرتے ہیں۔ ہم جنس پرست گراس روٹ تک لے کر جاتے ہیں، ڈوک جوک تک لے کر جاتے ہیں، گوٹ تک لے کر جاتے ہیں، شہروں میں یہ سپلائی کرتے ہیں۔ یہ فیکٹریاں ہیں گے بنانے کی، اور اس کا کوئی سد باب نہیں، کوئی احتیاطی تدابیر نہیں، بس مٹی پاؤ والا معاملہ ہے۔ بھائی یہ دین کا معاملہ ہے، یہ کہ آپ کے ابا کی جاگیر نہیں ہے، مانا کہ آپ نے دین اور تعلیم کے نام پر جاگیریں بنائی ہیں، یہ آپ کی نسلوں کی جاگیریں ہیں۔ یہ وہ مدارس نہیں ہے کہ جہاں محتمم تبدیل ہوتے رہتے تھے، کوئی سزا کے طور پر نکال دیا جاتا تھا، نیا رکھ لیا۔ یہ وہ نہیں، یہ خود ہی مالک ہے، خود ہی محتمم ہے، یہ کچھ بھی کریں ان کو کوئی ٹرمینیٹ نہیں کر سکتا، مالک ہے وہ۔ سینکڑوں کنال زمین ان کو دی ہوئی ہے حکومت نے، ظاہر ہڈی دیتی ہے حکومت تاکہ نہ نکلیں بچے لے کر باہر، بچوں پہ گولی تو نہیں چلائی جا سکتی، لہذا یہ اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر دامن صاحب کہ ہم حکومت سے کچھ نہیں لیتے، حکومت ہمیں گرانٹ نہیں دیتی۔ یہ جو 730 کنال 1100 کنال تمہیں زمین حکومت دیتی ہے، یہ آپ کے والد صاحب کی جائیداد ہے جو آپ کو دیتی ہے، وہ یہ گرانٹ نہیں ہے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ معاشرے کو کیا دیتے ہیں؟ ہماری مسجد ہے، آپ کو ریشو میں بتاتا ہوں، ہم بھی وفاق المدارس سے لیتے ہیں امام۔ 10 میں سے 8 ہم نے اسی مفتی عبدالعزیز والے جرم میں نکالے ہیں، یعنی ہم نے ڈبل سیٹ بنایا ہے۔ اور شرط یہ رکھی ہے کہ وہ بیوی ساتھ رکھیں گے۔ وہ بڑے عذر کرتے ہیں، حالات ایسے ہیں جی، ہم کہتے ہیں جی اگر نوکری کرنی ہے تو پھر بیوی ساتھ لے کر۔
ہم نہ تو آپ کو پکا کر کھلائیں گے، نہ ہم آپ کو یہاں اکیلا رہنے دیں گے۔ وائف لے کے آئے، وائف لاتے ہیں، پھر ڈیوٹی جوائن کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 15 دن ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو حل کر لیں، اور بیوی لے آئیں، 15 دن تک ہم آپ کو کھانا دیں گے۔ بیوی ہونے کے باوجود باز نہیں آتے، چونکہ ان کو لت لگی ہوئی ہے، لت۔ اس کا تو حل کوئی نہیں نا بیوی کے پاس ہے۔ یہ وہ قوم ہے جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے تأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، جن کے بارے میں فرمایا تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، وہ چیز چھوڑ دیتے ہو جو اللہ نے تمہاری بیویوں میں پیدا کی ہے۔ یہ وہ ہے۔ اچھا، آہستہ آہستہ جھجک بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے، سارے سوئے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں، اور پھر آدھی چارپائیاں خالی ہو جاتے ہیں، دو ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، کوئی غلو نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ باجماعت سب کو پتا ہوتا ہے، اور ذرا بھی ان میں حیا نہیں ہوتا۔ وہ جو فرمایا نا تأتون الفاحشۃ تأتون فی نادیکم المنکر، تم اپنے کلب میں برائی کرتے ہو۔ نادی کلب کو کہتے ہیں، نادیکم یعنی مجلس تمہاری، تم مجلس گروہ بنا کے تم گناہ کرتے ہو۔ باجماعت وانتم تبصرون، اور تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہو۔ یہ بھی ایک سٹیج آتی ہے کہ دیکھ کر بندہ سٹیمولیٹ ہوتا ہے، دوسرے کو دیکھ کر بندے میں گرمی پیدا ہوتی ہے، ایک وقت وہ آتا ہے تو پورے سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی بیج ہے نا، یہیں سے بیج کانا ہوتا ہے، کیڑا اس میں لگتا ہے۔ آپ امرود دیکھا نا آپ نے، امرود اوپر سے بالکل اس کے اندر کوئی باہر سے کیڑا اندر جانے کا نشان نہیں ہوتا، بالکل کوڑا ہوتا ہے۔ وہ کیڑا کہاں سے آتا ہے؟ وہ کیڑا اس پھول پہ بیٹھتا ہے جس نے آگے جا کے پھل بننا ہے، پھر وہاں پہ وہ انڈا دیتا ہے، جو بھی مکھی ہوتی ہے، اور وہ چلی جاتی ہے، اور اس کے گرد امرود بنتا ہے۔ پھر وہ کیڑا اس کے اندر ہی بنتا ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے کل کسی محلے کی مسجد میں جانا ہے، کسی شہر کی مسجد میں جانا ہے، کہیں خطیب بننا ہے، کہیں انہوں نے مفتی بننا ہے، لیکن یہ لت ان کو اسٹوڈنٹ جب یہ ہوتے ہیں تب لگتی ہے۔ پھر یہ جس جگہ بھی جاتے ہیں یہ یہی کچھ کرتے ہیں جس میں سے گزر کے آئے، اور چونکہ بے حیائی کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی، نہیں حیا ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھ کے دوسروں کے سامنے کرنا، بیٹھ کے پھر ڈسکس کرنا اس پہ۔ اب کسی کو پکڑ لیا، 2 گھنٹے کھڑا کر دیا، ایک سبز کو نکال دیا، یہ اس کی سزا ہوتی ہے، لیکن عموماً یہ بتاتے نہیں ہیں، بس اپنا روٹین میں جاری رہتا ہے۔ کوئی نیا بچہ ہے تو وہ شور مچا دے تو الگ بات ہے۔ پھر انہی میں سے جو استاد ہوتے ہیں وہ بھی اصل میں تو یہی وہ کیڑا جو ہے ان کے اندر بھی تو ہوتا ہی ہے نا، جو آگے جا کے پھر امرود کو پھر اندر ہی اندر کھا کے تو کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ وہ مدرس بھی تو اسٹوڈنٹ ہی تھا، انہی میں سے نکلا تھا، وہ تو ان کو دیکھ کے ہی جو ہے وہ تصور کر لیتا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی ان میں سے چن لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک یوں سمجھ لیں کہ یہ گودے میں کینسر ہے، یہ سماج کے گودے میں کینسر ہے۔ یہ جو مساجد ہیں یہ سوسائٹی کی صفائی کے لیے، تزکیے کے لیے، فلٹریشن کے لیے یہ مراکز ہیں۔ جیسے آپ کے بجلی کے ہوتے ہیں نا، سب اسٹیشن ہوتے ہیں، اسی طرح یہ سب اسٹیشنز ہیں جہاں سے جمعے کے دن لوگوں کا تزکیہ کیا جاتا ہے، خوف خدا ان میں بھرا جاتا ہے، تذکیر کی جاتی ہے
پہلی تو یہ بات کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ جمعے کو اپنے مسالک کی پروموشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. بزرگوں کی کہانیاں، بزرگوں کی کرامتیں، بزرگوں کے قصے، جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ تو تبرکن ہی پڑھی جاتی ہے، باقی سارا کچھ اپنے بزرگوں کا ماضی، اپنے بزرگوں کی کہانیاں، قرآن کہیں بھی نہیں. حالانکہ جمعہ جو تھا یہ قرآن کا حق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں ہمیشہ قرآن سنایا ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ سنایا تو کوئی ثابت بتا دے کوئی. یہی تو میں کہتا ہوں کہ 500 خطبے دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر وہ قرآن نہیں تھا تو کیا تھا؟ کوئی بتا دے، کوئی بخاری بتا دے، کوئی مسلم ہی بتا دے حضور کے خطبے. کوئی نہیں. جن میں سے اپنا کوئی فقہی مسلک نکالنا تھا وہ 2-4 جملے کسی خطبے میں سے انہوں نے کوٹ کر دیے. ممبر پر چڑھنے سے لے کر اترنے تک کا ایک خطبہ، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک خطبہ پورا نہیں. تو پھر حضور نے کیا کیا ہے؟ خود جمعے پڑھاتے رہے نا، قرآن سناتے تھے. جس طرح ہمارے یہاں سفیر 14 اگست کو، 23 مارچ کو، یعنی 14 اگست کو پریزیڈنٹ کا سنائیں گے، 14 اگست کو وزیر اعظم کا سنائیں گے، 23 مارچ کو پریزیڈنٹ کا سنائیں گے. سفیر پڑھے گا اسٹیٹ کے نمائندے کے طور پہ، اپنی تقریر نہیں کرے گا اس لیے کہ اس سے بڑے کی تقریر موجود ہے، وہ پالیسی بیان دے گا. سفیر پالیسی بناتا نہیں ہے، جو بنا رہے ہیں ان کی وہ پالیسی بیان کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بناتے نہیں تھے، شریعت بیان کرتے تھے. آپ اپنی بات، اللہ کی بات پیچھے کر کے اپنی بات نہیں کرتے تھے، آپ سیدھی سیدھی تلاوت کرتے تھے. وذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر بالقرآن، قرآن کے ساتھ تذکیر کریں. حکم مل جانے کے بعد کہ آپ قرآن ہی پڑھا کریں تو فسعوا الی ذکر اللہ کا مطلب بھی یہی تھا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف لپکو. تو اللہ کا ذکر اگر وہاں پہ بزرگوں کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں تو خیانت. تو آج یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جمعہ ہے تزکیے کے لیے، یہ یہاں امام آئیں گے، آپ باہر سپلائی کریں گے امام، آپ فیجی بھیجیں گے امام، تو اس لت کے ساتھ ہی بھیجیں گے نا. یہ کوئی معمولی بات ہے، 70,000 لوتی نکلتا ہے ایک سال میں. اور پھیل جاتا ہے معاشرے میں. نہیں سنبھال سکتے تو ختم کرو ان جاگیروں کو. ان کے نام پہ چندے گھسیٹ کے تم لے جاتے ہو مدارس میں. حضور کے زمانے میں کتنے مدارس تھے؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں کون کون سے مدارس تھے؟ کون کون سی سندیں تھیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کون سی سند تھی؟ کوئی ایک سند، عربی پڑھنے کی کوئی سند؟ فارسی بچہ ہے، ازبکستان سے آیا ہے، عربی کہاں سیکھی ہے؟ کوئی سند؟ یہ کہاں سے آئے مدارس؟ یہ درس نظامی کس نے بنایا ہے؟ یہ خلفائے راشدین کا دیا ہوا ہے؟ یہ عمر بن عبدالعزیز کا دیا ہوا ہے؟ خود سے ایک نصاب بنانا اور پھر یہ کہنا کہ جو یہ نہیں پڑھا ہوا وہ عالم نہیں ہے، اور جو پڑھ گیا آپ کے پاس آ کے وہ پھر آپ کے سامنے آ گیا. تو بہترین ذریعہ یہ کہ یہ چھوٹے بچے نہیں، بچوں کو جو ہے وہ میٹرک تک لازم تعلیم ہو. میٹرک کے بعد جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے بایو لینی ہے، جس نے آگے دوسری فیلڈ لینی ہے، انجینئر بننا ہے، کوئی حافظ بننا ہے، کسی نے عالم بننا ہے، میٹرک کے بعد آئے، تاکہ جب اسے پڑھایا جائے تو وہ سوال اٹھا سکے، اس کے اندر ایک سوچ ڈیویلپ ہو چکی ہو، تاکہ وہ استاد کے آگے لیٹے نہ کرے، نہ کرنے کی جرت اس میں ہو. چھوٹے چھوٹے چوزے، میرے پاس ویڈیو آئی، اب یقین کریں وہ شاید جو وہ مرغی بڑی ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اس جتنا بچہ ہے
اور اوپر ہاتھی جتنا بندہ بیٹھا ہو. چھوٹا سا بچہ 3.5-4 سال کا ہوگا وہ. اور ظلم یہ ایک بندہ نہیں ہے. من ستر الناس سترہ اللہ، جو لوگوں کو چھپائے گا، یہ چھپانے والے نہیں، یہ تو کینسر ہیں. ڈاکٹر کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ کسی کو نہ بتایا کہ کینسر ہے، اسے ٹائیفائڈ ہے، اس کو ملیریا ہے، اس کو نمونیا ہے، اس کو. ڈاکٹر کو کیوں کہنے ستر کرو، پردہ ڈالو؟ جس طرح ان بیماریوں کا بتا کے علاج کرنا ہے، پردے نہ ڈالو. بہت سانپ تم نے رانوں کے نیچے مار کے رکھے اور اکابر بنے امت پر مسلط ہوئے تم. اب باقاعدہ ان کے خلاف مظاہرے ہونی چاہیے، اتنے ہی بڑے جتنے دفاع پاکستان کے لیے ہوتے ہیں. یہ کرتے ہیں یہ لوگ. جتنے رسالت جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اور عصمت کے لیے، ان کے دفاع کے لیے جتنے بڑے جلوس نکالتے ہیں، اس سے بڑی اور کیا توہین ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بخاری شریف پڑھ رہا ہے اور لڑکا نیچے بٹھایا ہوا ہے، ہاتھ قرآن پہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، وہ بار بار قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہے. اور ہمارے وہ جو بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، بڑے بڑے ان کے لیے فنکشن ہوتے ہیں، وہاں یہ پھر تقریریں کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے پورا اسلام انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. ان سے تو وہ جو گناہگار ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ڈرتے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، وہ اچھے ہیں. یہ خاموشی والی بات نہیں ہے. وفاق المدارس کے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ ہمیں جواب دیں، وہ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں، اور اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے وہ تجاویز پیش کریں یا حکومت ایکشن لے اس پر. تماشا نہ دیکھے حکومت. پاکستانیوں کا دفاع، ان کی عزت اور عصمت کا دفاع بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. ان کے لیے وزارت داخلہ اس مفتی کو بھی پکڑے، انٹروگیٹ کرے، اور بھی جو لوگ اس جامعہ میں ایسے ہیں ان کو بھی، اور باقی جامعات میں بھی جتنے اسٹوڈنٹوں سے باقاعدہ الگ کر کے انٹروگیشن کی جائے. کمیشن بنایا جائے کسی ریٹائرڈ جج کی، سپریم کورٹ کے جج کی چیئرمین شپ کے اندر، جو بچوں سے ملے اور باپ بن کر ان سے پوچھے کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ اٹھایا جائے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کینسر ہے. بند کرو یہ فیکٹریاں. لوگوں کے بچے ہم جنس پرست بنا کے تو پھر دھکیل دیتے ہو مساجد کے اندر، ان کو بھی پلیٹ کرتے ہو. تو ان کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ خدا پکڑ نہیں رہا، کچھ ہو ہی نہیں رہا، لہذا اس کا مطلب ہے خدا ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ سارے نظامی ہیں، یہ سارے ایاز نظامی ہیں. خدا پہ ان کا ایمان کوئی نہیں ہے. خدا ان کی روٹی کا ذریعہ بنا ہوا ہے. ایمان ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا ہے. باقی سب پہ زندیق. داڑھی مجھ سے کم ہے تو نہ اس کے پیچھے جماعت ہوتی ہے، نہ اس کی اقامت ہوتی ہے، نہ اس کی اذان ہوتی ہے. اس کی تو پوری تھی نا، اس کی مفتی عزیز الرحمان کی ناف تک تھی نا، بیچاری درمیان میں لپیٹی بھی جاتی تھی. اس کے پیچھے سب کچھ جائز ہے نا. کسی نے کہا اس کو فاسق، اس کے پیچھے جماعت نہیں ہوتی؟ کوئی فتویٰ سنا ہے؟ اس کے پیچھے ہو جاتی ہے. بے شک لونڈے باز ہے لیکن ہو جائے، چونکہ داڑھی پوری ہے نا، لسانس اس کا پورا ہے، ہیوی لسانس ہے اس کا. لاوارث بنا کے رکھ دیا ہے دین کو تم لوگوں نے.
اور جامعات میں قرآن ہے ہی کوئی نہیں. درس نظامی ہے، 8 سال زندگی بندے کی برباد کر دیتے ہیں، قرآن ہے ہی کوئی نہیں. قرآن سے مسائل اخذ کرنا نہیں آتا انہیں. قرآن کی واضح آیت کے مقابل کہانی پیش کر دیں گے. وہ مفتی عبد الباقی کا اشر دیکھا تھا نا محمد شیخ کے سامنے، اس لیے کہ یہ مفتی ہے، قرآن کا عالم نہیں تھا، لپیٹا گیا. لہذا میری والدین سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو یہ بغدادی قاعدہ گھر میں پڑھا لیں. آپ خواتین ملتی ہیں آن لائن پڑھانے والی، ان سے پڑھوائیں بچوں کو. آن لائن بھی خواتین سے بچوں کو پڑھائیں، پڑھاتی ہیں بیرون ملک، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ تک پڑھاتی ہیں. آپ پڑھائیں انہیں، ان سے پڑھوائیں. جان بوجھ کے آپ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ تھوڑی ہو رہا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. طالب علمی میں شرارتوں میں وہ سارے ہی آپس میں چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اساتذہ کی باری آتی ہے، پھر وہ ان کے ہتھے چڑھتے ہیں، اور آگے چڑھ کے خود بھی جب استاد بنتے تو یہی کرتے. لہذا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، پردے والی بات نہیں ہے، اب بازار میں نکلنے والی بات ہے. اب دینی جماعتیں جو ہیں وہ اگر اسلام کی مخلص ہیں تو نکالیں جلوس کہ اس کا کوئی اینڈ ہونا چاہیے. نہیں کریں گے. ہمارے یہاں مثال دیتے ہیں کہ ایک کو مڈ کما دینا تو گنا کوئی نہیں سوا دینا. یہ سارے ایک ہی جڑ ہے، ایک ہی وہ ہے. اب جو کرنا ہے وہ پھر گناہگاروں نہیں کرنا ہے. کوئی FIR کرواؤ، کوئی ریٹ کرو ہائی کورٹ میں، کوئی ہلو جلو مسلمان